عبادت کی تھی، اس کے بعد پھر اللہ تعالی ہمیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس موقع پر اللہ کریم نے اپنے محبوب پر یہ آیت نازل فرمائی، میرے محبوب آپ ان کو فرما دیں، قل، میرے محبوب آپ ان یہودیوں کو بھی فرما دیں اور تمام روئے زمین کے انسانوں کو بھی فرما دیں، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ تو آقا علیہ السلام کی اتباع، حضور کی پیروی، جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کر کے دکھائی، حضور کی اتباع کرنا، حضور کی پیروی کرنا، آقا علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جاننا اور حضور کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جاننا، جو یہ کرے گا وہ حضور کا حق پورا کرے گا۔ جو حضور پر ایمان رکھتا ہے، آقا علیہ السلام کا ادب بھی کرتا ہے اور حضور علیہ السلام سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن حضور کا کہنا نہیں مانتا، حضور کی اتباع نہیں کرتا، حضور کی پیروی نہیں کرتا، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملات میں، اپنے دینی اور دنیاوی معاملات میں حضور کی اتباع اور پیروی نہیں کرتا، وہ کبھی آقا علیہ السلام کا نہ محب بن سکتا ہے، نہ حضور کا امتی بن سکتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں ان تمام چیزوں کا مرقع تھی اور وہ آقا پر ایمان بھی لائے تھے، آقا علیہ السلام کا ادب بھی کرتے تھے، حضور سے محبت بھی کرتے تھے اور آقا کی تعظیم بھی کرتے تھے اور حضور کی اتباع اور پیروی بھی کرتے تھے۔ یہ آقا علیہ السلام کا چوتھا حق ہے انسانوں پر۔ پانچواں حق ہے آقا علیہ السلام کا انسانوں پر۔ پانچواں حق یہ ہے کہ انسان جب حضور پر ایمان لے آئے، حضور کا ادب کرے، حضور سے محبت کرے اور حضور کی اتباع اور پیروی کرے، پھر جب دین اس کے اندر رچ بس جائے، پھر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے۔ درود و سلام پڑھنا انسانوں کا، مسلمانوں کا حضور پر یہ حق ہے، انسانوں پر آقا کا، کہ لوگ آقا علیہ السلام کا نام سنیں اور حضور کی محبت میں، حضور کے اسم مبارک، نام نامی، اسم گرامی کے ادب میں حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، وملائکتہ، اور اس کے سارے فرشتے، یصلون علی النبی، ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی اللہ کی اور فرشتوں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے میرے محبوب پر درود بھی بھیجو اور سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو، میرے محبوب پر درود بھی بھیجو۔ اب آقا علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ میرا جو بھی امتی مجھ پر درود پڑھے گا، ایک مرتبہ درود پڑھے گا تو اللہ کریم اس کے 10 گناہ معاف کرے گا، اس کو 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 درجے بلند کرے گا۔ لیکن جو امتی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام بھیجے گا، اس خوش نصیب کو حضور کا جواب ملے گا۔ درود پڑھنے سے اللہ کی بارگاہ سے حضور کے امتی، حضور کے عاشق اور حضور کے غلام کو ثواب ملتا ہے، اور جو حضور کا غلام، حضور کا خادم، حضور کا امتی آقا کو سلام بھیجتا ہے، مدینے سے اس خوش نصیب کے لیے مصطفیٰ کا جواب آتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مسئلے کی طرف میں آپ کی توجہ دلا کے اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ بندہ جس کیفیت میں آقا علیہ السلام پر درود و سلام پڑھے تو وہ درود و سلام اسی کیفیت میں حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ہم جمعہ کے دن کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتے ہیں، بعض ہمارے بھائی یہ پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر
درود و سلام پڑھنا کہاں سے جائز ہے؟ اب قرآن مجید نے نہ بیٹھنے کا بیان فرمایا ہے، نہ لیٹنے کا بیان فرمایا ہے، اور نہ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا بیان فرمایا ہے۔ قرآن مجید مطلقاً فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے میرے محبوب کے غلاموں، تم میرے محبوب پر درود بھی بھیجو، سلام بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اب قرآن مجید نے کوئی وضاحت نہیں کی کہ کھڑے ہو کر پیش کرو، بیٹھ کر پیش کرو، لیٹ کر پیش کرو، لہٰذا حضور کا جو بھی امتی ہے وہ بیٹھ کر بھی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیج سکتا ہے، بستر پر لیٹے ہوئے بھی بھیجنا چاہے تو بھیج سکتا ہے، کھڑے ہو کر بھیجنا چاہے درود و سلام وہ بھی حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن چونکہ حضور کی بارگاہ ہے، جس کیفیت کے ساتھ ہم حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجیں گے وہ کیفیت بھی حضور کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی نے بیٹھ کر درود و سلام بھیجا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے امتی نے لیٹ کر درود و سلام بھیجا ہے۔ لیکن ایک امتی جو ادب کے ساتھ کھڑے ہو کر ہاتھ جوڑ کے مدینے کا تصور کر کے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہے، مؤدب ہو کر، ادب اور تعظیم کے دائرے میں رہ کر، تو چونکہ ادب کھڑے ہونے میں ہے لہٰذا وہی ادب والی کیفیت حضور کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے غلام نے، آپ کے خادم نے، آپ کے نوکر نے، آپ کے امتی نے حضور کھڑے ہو کر آپ کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجا ہے، پیش کیا ہے۔ حضور اس کو قبول فرمائیں۔ بیٹھ کر بھی درود و سلام پڑھنا جائز ہے، چلتے ہوئے بھی درود و سلام پڑھنا جائز ہے، بیٹھے ہوئے بھی درود و سلام پڑھنا جائز ہے، لیٹے ہوئے بھی درود و سلام پڑھنا جائز ہے، لیکن ادب کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے میں ہے۔ لہٰذا جو بھی حضور کا امتی کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے وہ درود و سلام آقا کی بارگاہ میں فرشتے اسی کیفیت میں پہنچاتے ہیں۔ آقا یہ آپ کے امتی نے کھڑے ہو کر مؤدب ہو کر آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، حضور اس کو قبول فرما لیں۔ تو قرآن مجید نے چونکہ کوئی وضاحت نہیں فرمائی کہ آپ بیٹھ کر پڑھیں یا کھڑے ہو کر، لہٰذا ہم کھڑے ہو کر درود و سلام اس لیے پڑھتے ہیں، ادب کھڑے ہو کر درود و سلام پیش کرنے میں ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کا 5واں حق ہے، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ یہ واحد عبادت ہے درود و سلام کی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس کے اللہ پاک نے اصول متعین کیے ہیں کہ تمہارا جسم پاک ہو، تمہارے لباس پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھ رہے ہو وہ جگہ پاک ہو، تمہارے چہرے قبلہ کی طرف ہوں، اور نماز کا وقت ہو۔ اسی طریقے سے روزے کے لیے بھی اللہ کریم نے اصول مقرر کیے ہیں، رمضان المبارک ہو، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، زکوٰۃ کے بھی اصول ہیں، حج کے بھی اصول ہیں، اور ان کی قبولیت کے بھی اللہ کریم نے اصول بیان فرما دیے ہیں۔ لیکن درود و سلام دوستو ایک ایسی عبادت ہے، بندہ جس حال میں ہو، جس کیفیت میں ہو، بندہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجے۔ ادھر امتی درود و سلام بھیجتا ہے، ادھر اللہ کی بارگاہ کے متعین کردہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں وہ درود و سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اور ایک اور بڑی مزے کی بات، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا درود و سلام 2 قسموں سے پیش کیا جاتا ہے، 2 طریقوں سے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک درود و سلام وہ ہے جو کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ اللہ کے متعین کردہ فرشتے حضور کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ آپ اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، اپنے کام میں ہیں، اپنی مصروفیت میں ہیں، اپنی مزدوری میں ہیں، اس کام میں بھی مشغول ہیں اور حضور پر درود و سلام بھی پڑھ رہے ہیں۔ یہ درود و سلام فرشتے پہنچاتے ہیں، لیکن آپ توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ خوشبو لگا کے جسم کو پاک صاف ستھرا کر کے
اہتمام کے ساتھ متوجہ ہو کر گنبد خضرا کا تصور کر کے حضور کی بارگاہ میں جب درود و سلام بھیجتے ہیں، حدیث مبارک میں ہے حیث ما کانا، وہ امتی جو میری بارگاہ میں توجہ کے ساتھ درود و سلام پڑھ رہا ہے، وہ کائنات کے جس کونے میں ہو اس کا درود و سلام میں مصطفیٰ خود سنتا ہوں، اس کا درود و سلام میں خود سنتا ہوں۔ میں اس کے والد کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے دادا کو بھی جانتا ہوں، میں اس کے خاندان کو جانتا ہوں کہ میری بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے والا کون ہے۔ یہ حضور کا حق ہے، پانچواں حق۔ دوستو، چھٹا حق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر یہ ہے کہ ہر امتی حضور کے دین کی مدد اور نصرت کی کوششیں کرے، حضور کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے غلبے کے لیے جتنا اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کر گزرے۔ یہ حضور کا حق ہے۔ کسی نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کا ادب بھی کرتا ہے، حضور سے محبت بھی کرتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی بھی کرتا ہے، آقا پر درود و سلام بھی پڑھتا ہے، لیکن حضور کے دین کے غلبے کی بات نہیں کرتا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مدد اور نصرت نہیں کرتا، دین کے پھیلاؤ میں، دین کے پھیلانے میں اس سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ نہیں کرتا۔ حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو بلایا، جبریل جاؤ فلاں بستی کو ہلاک کر دو، اٹھا کے زمین کے اوپر مار دو، تباہ و برباد کر دو۔ باری تعالیٰ اس میں تیرا وہ بندہ بھی ہے جس نے آنکھ جھپکنے کی دیر میں اللہ تیری نافرمانی نہیں کی، آنکھ جھپکنے کی دیر میں، جتنی آنکھ جھپکتی ہے اتنے لحظے میں، اتنے ٹائم میں بھی اللہ اس نے تیری نافرمانی نہیں کی، اس میں اتنا بڑا نیک بندہ بھی رہتا ہے، باری تعالیٰ اس میں بچے بھی رہتے ہیں، اس میں نیک لوگ بھی رہتے ہیں، پھر بھی میں ان بستی والوں کو اٹھا کر پٹخ دوں اور برباد کر دوں؟ اللہ نے فرمایا ہاں، ان بستی والوں کو زمین کے اوپر پٹخ دو، ہلاک کر دو، برباد کر دو۔ باری تعالیٰ کیا وجہ ہے؟ فرمایا جب میرے دین کی قدریں لوٹی جا رہی تھی، جب میرے دین کے ساتھ لوگ کھلواڑ کر رہے تھے، تو یہ نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، آنکھ جھپکنے کی دیر میں میری نافرمانی کرنے والوں کی غیرت نہیں جاگتی تھی۔ یہ اپنی عبادتوں میں مست رہتے تھے، یہ تہجد بھی پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، یہ روزے بھی رکھتے تھے، حج پہ حج بھی کرتے تھے، عمرے پہ عمرے بھی کرتے تھے، تمام نیکیاں کرتے تھے، لیکن میرے دین کے ساتھ کھلواڑ ہوتا تھا، میرے دین کا مذاق اڑایا جاتا تھا، میرے دین کے ساتھ بغاوت کی جاتی تھی، ادھر بغاوت ہوتی تھی، ان کی غیرت نہیں جاگتی تھی۔ لہٰذا میں ان بستی والوں پر عذاب نازل کر رہا ہوں۔ جب میرا عذاب اترتا ہے تو وہ لوگ بھی میرے عذاب کی پکڑ میں آتے ہیں جو لوگ میرے دین کی قدریں لٹنے پر خاموش رہتے ہیں۔ اگر انہوں نے میرے دین کی مدد کی ہوتی، نصرت کی ہوتی، میرے دین کے پھیلاؤ کے لیے، میرے دین کے غلبے کے لیے تگ و دو کی ہوتی، تو میں ان کی وجہ سے باقیوں پر بھی عذاب نازل نہ کرتا۔ تو دوستو، آقا علیہ السلام کے دین کی مدد اور نصرت کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ وہ جس درجے میں ہے، عالم ہے، قاری ہے، وہ تاجر ہے، سیاستدان ہے، وکیل ہے، استاد ہے، طالب علم ہے، وہ جس طبقہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی حدود و قیود میں رہ کر، اپنی استطاعت میں رہ کر حضور کے دین کے لیے، آقا علیہ السلام کے دین کے پھیلاؤ کے لیے، حضور کے دین کے غلبے کے لیے اپنی خدمات پیش کرے۔